اس ویڈیوز میں آپ کو اسلامک بہت سے سوالوں کے جواب مل سکتے ہیں، لہذا ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ آج فتاوی فیض رسول کی 33ویں ٹاپک ہے۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل پر بہت ساری ویڈیوز آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ سبسکرائب، شیئر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بستری کے بعد غسل کیوں واجب ہوتا ہے جبکہ دوسری نجاستیں صرف مقام مخصوص کو دھونے سے پاک ہو جاتی ہے؟ دلیل کے ساتھ تعریف فرمائیں۔ جواب: قرآن مجید میں جبکہ متعلق مبالغہ کا صیغہ آیا ہے، جیسے کہ پارہ 6 رکوع 6 میں ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا فَطَهَّرُوا، اور اس میں طہارت کے لیے حکم کو وضو کی طرح بعض اعضاء کے ساتھ خاص نہیں کیا گیا، جس سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ پورے بدن کی طہارت مطلوب ہے، اور اس کی عقلی وجہ ہی 3 ہیں۔ اول یہ کہ انزال منی کے ساتھ قضائے شہوت میں ایسی لذت کا حصول ہوتا ہے کہ جس سے پورا بدن ممتاع ہوتا ہے، اس لیے اس نعمت کے شکریہ میں پورے بدن کے دھونے کا حکم ہوا۔ اسی سبب سے وجوب غسل کے لیے عالی وجہ دفق و شہوت کی قید ہے کہ بغیر ان کے لذت کا حصول نہیں ہوتا، اس لیے اس صورت میں وضو واجب ہوتا ہے، نہ کہ غسل۔ دوسری وجہ یہ کہ جنابت پورے بدن کی قوت سے حاصل ہوتی ہے، اس لیے اس کی زیادتی کا اثر پورے جسم سے ظاہر ہوتا ہے، لہذا جنابت سے پورا بدن ظاہر و باطن بقدرہ مکان دھونے کا حکم ہو، اور یہ باتیں پیشاب وغیرہ میں نہیں پائی جاتی ہیں۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ بارگاہ الہی میں حاضری کے لیے کمال نفاذت چاہیے، اور کمال نفاذت پورے بدن کے غسل ہی سے حاصل ہوگا، مگر پیشاب وغیرہ جس کا وقوع کثیر ہے، اس میں خدا تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے بندوں کی آسانی کے لیے وضو کو غسل کے قائم مقام کر دیا، اور جنابت کا وقوع چونکہ کم ہے اس لیے اس میں پورے بدن کا دھونا لازم قرار دیا گیا، جیسا کہ تفسیر روح البیان جلد دوم 355 صفحے اور بدائع ثنائے جلد اول 36 صفحے میں ہے۔ انما وجب غسل جميع البدن بخروج المنی ولم یجب بخروج البول والغائط، وانما وجب غسل الاعضاء مخصوصة لا غير بوجه أحدها أن قضى الشهوة بأنزل المني واستمعت بنية ليظهر أثرها في جميع البدن وغسل ذات قمرها بغسل جميع البدن كشقوة لهذا النعمة، وهذا التي قرر في البول والغائز والصواني أن جنابة تأخذها جميع البدن ظاهر وباطن، لئن الود الذي هو سبب لا يكون إلا بالاستعمال الجميع ما في البدن من القوة حتى يضعف الإنسان بالأقصار منه ويقوى بالامتناع، فإذا أخذت الجنابة جميع البدن الظاهر والباطن وجب غسل جميع البدن الظاهر والباطن بقدر الإمكان، ولا كذلك الحادث فإنه لا يأخذ إلا الظاهر من الأطراف لعن ويكون بظواهر الأطراف من كل وشرب، ولا يكون باستعمال جميع بدن، فواجب غسل هر اطراف على جميع البدن، والثالث غسل الكل، اور بعض وجب وسيلة للصلاة التي هي خدمة الرب سبحانه وتعالى القائمة بين يديه وتعظيم وجهه، وأن يكون مثل على الطهارة الحوالى، وأن يكون أقرب إلى التعظيم وأقبل في خدمة، وقال نفاذة يحسب لهم بغسل جميع البدن، وهو العزيمة في الحدث إلا أن ذلك مما يكثر وجوهه فاقتفى فيه باليسر نظافة، وهي تنقية الأطراف التي تنقش كثيرا وتقال للأبصار رابطة، وقيم ذلك مقام غسل كل البدن دفع للحرج وتيسر وفضل من الله ونعمة، ولا حرج في الجنابة لأنها لا تقصر بك امرأ فيها على العزيمة، هذا ما عندي والعلم بالحق عند الله تعالى ورسوله جل صلى الله عليه وسلم۔ کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرامتین اس مسئلے میں کہ اعلی تناسل فرج میں داخل کیا گیا اور غیبت حشفہ پایا گیا، مگر درمیان میں کپڑا حائل تھا اور انزال نہیں ہوا، تو غسل واجب ہوگا یا نہیں؟ جواب: جبکہ اعلی تناسل فرج میں داخل کیا گیا اور غیبت حشفہ پایا گیا تو اگرچہ کپڑا حائل ہوا اور انزال ہونا معلوم نہ ہوا، احتیاطاً وجوب غسل کا حکم کیا جائے گا، اس لیے کہ نفس انزال آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا، اور کبھی منی کی نقلت کے سبب منزل کو انزال کا ادراک نہیں ہوتا، تو دخول حشفہ ہی کو انزال کے قائم مقام قرار دیا جائے گا، بشرطے کا اس کی گرمی محسوس ہو۔ ہدایہ میں ہے لأنه سبب الانزال ونفسه يتغيب ان بصرت وقد يخفي عليه للقطع فيقام مقامه، عناية میں ہے نفس الانزال الذي ترتب عليه الغسل يتغيب ان يسر المنزل وقد يخفي انزال القلة مني فيقام للاتقاء مقام الانزال، اور کفایہ میں ہے لأنه سبب الانزال اذا للغالب في مثل الانزال وهو مغيب بصره، وربما يخفي الانزال لقلته فقام
سبب الظاہر وهو التقاء مقام الانزال، اور فتح القدیر میں ہے رب ما یلتز فیضل ویخفی، اور حاشیہ ہدایہ میں ہدایت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب دخول اشفا کو وجوب حد میں انزال کے قائم مقام کیا گیا تو وجوب غسل میں بدرجہ اول انزال کے قائم مقام میں قرار دیا جائے گا۔ ان کی اصل عبارت یہ ہے کہ یہ ہے لَإِنَّ هَذَا الْفَعْلَ يَقِيمُ مَقَامَ الْإِنزَالِ فِي حَقِّ وَجُوبِ الْحَدَثِ فَلَا نہ یقوم فی الاغتصال اولا، اور الصباح والنظائر 334 صفحے میں ہے لفرق فی العلاج بین ان یکون بجائل واولا لیکن بشرط ان تصلی الحرارت معه وتعالی عالم۔ زید نے اپنے ہاتھ سے منی نکالی تو اس پر غسل واجب ہوگا یا نہیں، اور روزہ کی حالت میں ایسا کیا تو روزہ جاتا رہا یا نہیں؟ جواب استمنا بالید یعنی جلق اور مشط زنی کے سبب اگر منی اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہو کر وضو سے نکلی تو غسل واجب ہے، اور روزہ یاد ہوتے ہوئے اگر ایسا کیا تو روزہ جاتا رہا۔ فتاوی المغری جلد اول مصری 14 صفحہ میں ہے المعانی الموجبۃ للغسل ثلاثۃ منها الجناح وهي تثبت بسبعین احدهما خروج المنی ولا وجہ فقط الشرط من الغیر علاج بالمسول او نظر او الاحتماء اولا استمنا کذا فی المحیط الصریح قصیت الحظا، اور المغری کی اسی جلد کے 191 صفحے میں ہے الصائم اذا علی ذکرتا حتی آمین فعلی القضاء وهو المقدار روبہ وقال عامت مشایخ قضاء فی البحر الرائق وهو تعالی عالم۔ نمبر ایک مسلمان میں بے نمازی جو چھوٹا استنجا پانی یا ڈھیلے سے نہیں کرتا ہے معمولی طور پر غسل کر کے یعنی 1-2 ڈول پانی سر پر ڈال کر استعمالی کپڑا پہنے ہوئے بغیر سے نکالنے ڈول کے کنویں میں داخل ہوا اور غوطہ لگایا۔ اب اس کنویں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اگر اسی طرح کا کافر کنویں میں گھسا تو کنواں پاک رہا یا ناپاک ہو گیا؟ نمبر 2 جس شخص پر غسل فرض ہو اور وہ بغیر غسل کیے کنویں میں داخل ہو گیا بغیر سے نکالنے ڈول کے تو اس کنویں کا کیا حکم ہے؟ نمبر 3 ناپاک آدمی نے ڈول بھر کر سر پر ڈالا، پھر دوسرا ڈول بھرنے میں کچھ قطرے اس کے بدن و کپڑے سے دبا کر کنویں میں گرے یا غسل کرنے میں چھینٹے اڑ کر کنویں میں گرے تو کنواں نجس ہوگا یا نہیں؟ جواب اگر یقینی طور پر معلوم تھا کہ کنویں میں داخل ہونے والے کے بدن یا کپڑے پر نجاست حقیقیہ تھی تو سب پانی نکالا جائے، اور اگر کسی چیز کا نجس ہونا یقینی طور پر معلوم نہیں جب بھی احتیاطی حکم یہی ہے کہ پانی نکالا جائے، اس لیے کہ عوام جاہل بے نمازی اور کافر غالباً نجاست سے خالی نہیں ہوتے اور ان کا 1 ڈول سر پر ڈالنا عموماً طہارت کے لیے کافی نہیں ہوتا۔ قاضی فی الجزاء الاول من الفتاوی الرضویہ۔ نمبر 2 جس شخص پر غسل فرض ہو اگر بلا ضرورت کنویں میں اترے اور اس کے بدن پر نجاست حقیقت نہ لگی ہو تو 20 ڈول نکالا جائے، اور اگر ڈول نکالنے کے لیے اترا تو کچھ نہیں۔ فتاوی رضویہ 308 صفحہ و بہار شریعت 92 صفحہ۔ نمبر 3 غسل کرنے والے کے بدن یا کپڑے پر اگر کوئی نجاست حقیقیہ تھی اور اس کے پانی کی کوئی چھینٹ یا قطرہ کنویں میں گرا تو کل پانی ناپاک ہو جائے گا ورنہ مستعمل بھی نہ ہوگا، اس لیے کہ مستعمل پانی اگر غیر مستعمل پانی میں پڑے تو اسی وقت مستعمل کرے گا جبکہ مقدار میں اس کے برابر یا اس سے زائد ہو جائے۔ فتاوی رضویہ وهو تعالی عالم۔ ایک عورت حالت نفاس میں کنویں میں گر کر مرنے کے بعد نکال دی گئی، ایسی صورت میں کنویں کا پانی کس مقدار میں نکالا جائے جس سے کنواں پاک ہو جائے؟ اور کنویں کا پانی بوجھ سوتا ہونے یکدم نکالنا دشوار ہے تو کس طریقے سے نکالا جائے؟ جواب صورت مسئولہ میں کل پانی نکالا جائے، اور اس قسم کی کنویں کے پانی کے نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس پانی کی گہرائی کسی لکڑی یا رسی سے صحیح طور پر ناپ لی جائے۔ چند آدمی بہت پھرتی سے 100 ڈول نکال ڈالیں، پھر پانی ناپیں، جتنا کم ہو اسی حساب سے پانی نکالیں، کنواں پاک ہو جائے گا۔ وہو عالم۔ ایک شخص کو غسل کی حاجت ہے، اتفاق سے اس کی آنکھ ایسے وقت کھلی جب کہ فجر کی نماز کا وقت بہت تنگ ہو گیا کہ اگر غسل کرے تو نماز قضا ہو جائے گی، تو کیا ایسا شخص غسل کا تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے؟ جواب جب کہ نماز کا وقت اتنا تنگ ہو گیا ہے کہ جلدی سے غسل کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو اگر جسم پر کہیں نجاست لگی ہو تو اسے دھو کر غسل کا تیمم کرے اور وضو بنا کر نماز پڑھے لے، پھر غسل کرے اور سورج بلند ہونے کے بعد نماز دوبارہ پڑھے۔ ایسا ہی فتاوی رضویہ جلد اول 574 صفحے میں ہے 84 صفحے میں ہے، مگر یہ اس صورت میں ہے جب کہ کلی کرنے، ناک میں پانی ڈالنے اور سارے بدن پر پانی بہانے کے بعد 2 رکعت فرض پڑھنے بھر کا بھی وقت نہیں ہے، اور اگر اتنا وقت تو ہے لیکن صابن وغیرہ لگا کر اہتمام سے نہانے بھر کا وقت نہیں ہے تو فرض ہے کہ صابن وغیرہ کے بغیر غسل کر کے نماز پڑھے۔ اس صورت میں اگر تیمم کی نماز پڑھی تو سخت گنہگار ہوگا، کما ہوا ظاہر۔ اگر کسی نے اپنے گھر کو گوبر اور مٹی سے لیپا تو یہ لیپنا کیسا ہے اور اسے تیمم کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جواب مٹی کے ساتھ گوبر ملا کر لیپنا جائز نہیں کہ وہ نجاست غریزہ ہے۔ بہار شریعت حصہ 2 مرتبہ لاہور
95 صفحے پر ہے کہ اگر گائے بھینس کا گوبر اور بکری اونٹ کی مینگنی سب نجاست غلیظہ فتاوی المغر جلد اول مصری 43 صفحے پر ہے اغسال بقرہ نجس نجاست غلیظہ حقا فی فتاوی قاضی اور اس سے تیمم کرنا بھی جائز نہیں کہ تیمم کے لیے مٹی کا پاک ہونا ضروری ہے قال اللہ تعالیٰ فتیمموا صعیدا طیبا وهو سبحانہ وتعالی عالم بکر جس کی عمر 75 سال ہے مفلوج بھی ہو گئے تھے جس کا اسراب بھی ہے اب کچھ دنوں سے قطرہ قطرہ پیشاب ہر وقت آتا رہتا ہے دریافت طلب امر یہ ہے کہ اپنی نماز کیسے ادا کرے جواب وہ شخص کی جسے ہر وقت پیشاب کا قطرہ آنے کی بیماری ہے اگر نماز کا ایک وقت پورا ایسا گزر گیا کہ وضو کے ساتھ نماز فرض ادا نہ کر سکا تو وہ معذور ہے اس کا یہ حکم یہ ہے کہ فرض نماز کا وقت ہو جانے پر وضو کرے اور آخر وقت تک جتنی نمازیں چاہے اس وضو سے پڑھے اس وقت میں پیشاب کا قطرہ آنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا پھر اس فرض نماز کا وقت چلے جانے سے وضو ٹوٹ جائے گا فتاوی المغر جلد اول مطبوعہ مصر 38 صفحے میں ہے المستغاثۃ ومن به سلسل البول والاستطلاق البتن اور انفلات الروح اور آفت دائمہ او جرح لا يرقى يتوضون الا وقت كل صلاة ويصلون بذلك والوضوء في الوقت ما شاء من فرائض والنوافل هكذا في البحر ويبطل الوضوء عند خروج الوقت المفروض بالحدث السابق هكذا في الهداية وهو الصحيح هكذا في المحيض في نواقص الوضوء وهو تعالى عالم خالدہ کو وزنی چیز اٹھانے یا کھینچ کر بولنے اور شہود کی بات ہونے سے پیشاب کے قطرے نکل آتے ہیں تو اس کے لیے نماز کی کیا صورت ہے جواب خالدہ کو چاہیے کہ لنگوٹ باندھے رہے اگر اسے کے باوجود پیشاب کے قطرے نکلے تو جو کپڑے پیشاب سے ناپاک ہو جائے اسے اتار کر پاک کپڑے کے ساتھ نماز پڑھے وہ تعالیٰ عالم زید ایک نمازی لڑکا ہے اور جو ان جوان بھی ہے اس کو قطرہ قطرہ منی ٹپکنے کی بیماری ہے جب وہ پیشاب کرنے جاتا ہے تو پیشاب کے بعد قطرہ ٹپک پڑتے ہیں اور ایسے بھی ٹپکتے ہیں ایسی حالت میں بار بار کوئی بھی شخص دوسرا پاجامہ تبدیل نہیں کر سکتا ہے لہٰذا اس نے ایک ہاف پینٹ سلایا ہے جو پیشاب سے فارغ ہو کر اس کو پہن لیتا ہے ایسی صورت میں جو قطرے ہوتے ہیں وہ خالی کپڑے کے بنے ہوئے ہاف پینٹ میں جذب ہو جاتے ہیں اسی طرح اوپر کی لنگی یا پاجامہ محفوظ رہتا ہے تو کیا اس طرح اندر سے ہاف پینٹ پہن کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کر سکتا ہے اگر ہاف پینٹ نہ پہنے تو نماز ہی میں قطرہ ٹپکنے کا ڈر رہتا ہے جب اگر کسی کپڑے میں 1 درہم سے زیادہ پیشاب یا منی لگ جائے تو اسے پہن کر نماز پڑھنے سے بالکل نہیں ہوگی جیسے کہ فتاوی المغری جلد اول مصری 43 صفحے میں ہے اذا اصاب ثواب اکثر من قدر درہم ینمع جواز الصلاۃ قضا الکافی لہذا اگر دوسرا پاک کپڑا پہن کر نماز پڑھ سکتا ہے تو پاک کپڑا پہن کر نماز پڑھنا زید پر فرض ہے اور اگر جانتا ہے کہ نماز پڑھتے پڑھتے پھر درہم سے زیادہ نصف ہو جائے گا تو اس نصف کپڑے کے ساتھ پڑھ لے نماز ہو جائے گی فتاوی المغر جلد اول 39 صفحے میں ہے ان قال بحال لغت ریت نجس ثانیہ قبل الفراغ من الصلاة جازا ان کا ان لا يغسله وصلي قبل ان يغسله ولا يغفل هذا هو المختار هكذا في المذهب وهو تعالى علم زیادہ کے کپڑے پر اگر ایک دن سے لے کر 7 سال کا لڑکا پیشاب کر دے تو بغیر صاف کیے اس کپڑے کو پہن کر وہ امامت کر سکتا ہے یا نہیں جواب لڑکا یا لڑکی خواہ 1 روز کے ہو یا 7 سال کے ان کے پیشاب نجاست غلیظہ ہے ان کی